بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، نکاح کے تعلق سے اسلامی تعلیمات اور دین و شریعت کی اہم باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے بندہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب باتوں کو ہمیں معاشرے میں صحیح طرح ان پر عمل کی توفیق بھی دے دے اور رائج کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل عمل ہی ہے، ظاہر ہے، ورنہ یوں تو معلومات بہت سی ہوتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے آدمی ہمت ہار جائے تو پھر کوئی حاصل نہیں ہوتا اس کا۔ بہرحال یہ آج ہماری چھٹی قسط ہے نکاح کے تعلق سے، اور کچھ اہم باتیں ہیں جو میں بیان کروں گا، اور امید یہ ہے کہ آج پورا ہو، نہیں تو کل انشاءاللہ۔ بہرحال جو بھی ہو تو ضروری اہم باتیں ہیں، اس لیے بیان کرنی پڑتی ہے۔ تو آج گویا میں یہاں سے نکاح کے منگنی کے متعلق ہوئی باتیں، نکاح کے متعلق بہت سی رسومات و خرافات وغیرہ کا بیان ہوا۔ اب انشاءاللہ میں آگے جب رخصتی ہوتی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھو۔ بعض مقامات پر نکاح میں جو اجازت لی جاتی ہے تو پہلے تو یہ کہ وہ غیر محرم کو بھیج دیتے ہیں وہاں اجازت لینے کے لیے۔ ارے بھائی، یہ شریعت کا حکم کیوں توڑتے ہو؟ غیر محرم کو کیوں بھیج رہے ہو بچی سے اجازت لینے کے لیے؟ عام طور سے بچی تو خود موجود نہیں ہوتی تو اس سے اجازت لی جاتی ہے، تو غیر محرم کو نہ بھیجو، محرم کو جانا چاہیے، ہاں، اور اجازت لے لینی چاہیے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھی، تو مجھے تو علم بھی نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ جی نکاح ہے، نکاح پڑھا دو۔ بہرحال میں بیٹھ گیا، تو خطبہ وغیرہ پڑھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہوتی ہے، وہ بھی نہیں میں نے شروع کی، تو کہا بھائی کون ہے؟ یہ ہے۔ اچھا بھائی یہ ہے، اس نے یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں ہے۔ اچھا، اجازت لے لی ان سے، بس وہ سب چپ خاموش۔ میں نے کہا بھائی بچی سے اجازت لی نکاح کی تو کوئی بھی کچھ نہ بولے۔ جب میں نے 2-3 مرتبہ پوچھا، اور وہاں جو ذمہ دار تھے عالم، انہوں نے کہا ارے بھائی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بچی سے اجازت لی کسی نے جا کے؟ تو کہا کہ اجی وہ بھی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ نکاح پڑھا دو۔ سمجھے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی نکاح پڑھانے والوں کو بھی تحقیق کر لینی چاہیے، اور خود بھی صحیح اس کا پتہ ہو۔ حضرت محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بندہ خود موجود تھا جی، ایک نکاح پڑھایا تو حضرت تشریف فرما دے، پوچھا ہاں بھئی اجازت لے لی؟ کہ جی لے لی۔ ہاں تو کیا کہا تم نے؟ کیسے اجازت لی تھی؟ کیا پوچھا تھا ان سے؟ اب چپ خاموش خاموش بس وہ کچھ بھی نہیں، یعنی ویسے ہی رسمی طور پر کوئی گزر گیا ہوگا کمرے سے۔ مطلب خلاصہ یہ کہ یہ مسائل ہیں، باقاعدہ میں توجہ دلا رہا ہوں، مقامی عالم سے صحیح طرح معلومات کر کے پھر پتہ لگا یہ کہ بھائی اس طرح سے جا کے بتانا ہے اور اس سے اجازت لینی ہے۔ جب بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ بچی جو ہے بلند آواز سے بولے ہاں میں خوش ہوں، وہ سب مسائل بتائیں گے مفتیان کرام اور علماء بتائیں گے، لیکن یہ بھی مسئلہ کبھی کبھی ایسا پیش آتا ہے جی، سامنے جس کو نکاح پڑھانا ہے اس کو بھی صحیح طرح معلومات کر لینی چاہیے۔ ہاں بھائی تم نے اجازت لی، مجھ کو اجازت دیتے ہو کہ میں نکاح پڑھاؤں؟ بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، بس آئے اور ایک مخصوص نکاح پڑھانے والے ہیں جی، ان کو علم بھی نہیں، بس آ کے بلا لیا کہ جی آ جاؤ نکاح پڑھا دو۔ کس نے بلا لیا؟ وہیں مسجد کے ذمہ داروں میں سے ایک نے، نہ ان کی کوئی بات ہوئی نہ اس سے کچھ ہوا، اور جا کے انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سب چیزیں احتیاط کی ہے اس میں جی، مزید مسائل مقامی معلومات کرنی چاہیے، ورنہ یوں تو کتنے سو صفحات مسائل میں ان کے بھرے ہوئے ہیں، نکاح و طلاق اور نماز، یہی تو مسائل زیادہ اس میں آتے ہیں دارالفتہ میں۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ یہ 1-2 بات اور بتا دوں۔ تو بہرحال ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نکاح ہی کے تعلق سے ہے۔ ہاں، آگے ہم اب ذرا بڑھتے ہیں کہ شوہر بیوی کی زندگی جب شروع ہو جی، تو سب سے پہلا مرحلہ اور جائز طریقے سے جی ہاں، وہ اس کا شوہر اور وہ اس کی بیوی بن گئی، ملنا جلنا جائز ہو گیا۔ یہ والی بات جو پیدا ہوئی اور یہ والی بات جو ہوئی وہ نکاح اور عقد سے، ادھر سے ایجاب ادھر سے قبول، اب ان کا ملنا جلنا جائز ہوا، تو گویا جواز والی صحیح والی ان کی زندگی کی ابتدائی پہلی ملاقات اب ہوگی، جسے ہم شب زفاف کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیجئے، بہرحال اول ملاقات، اور اول ملاقات ہی کے بعد پھر ولیمہ مشروع ہوتا ہے۔
آج کل تو بغیر ملاقاتوں کے بھی بس ادھر نکاح ہوا، عصر ہی کے بعد نکاح ہے اور فوراً وہ ہے۔ ارے بھائی کم سے کم ملاقات تو کرا ان کی، اس کے بعد ہی تو، ملاقات سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کم از کم ان کی خلوت ہو جائے اور مل لیں، اس کے بعد پھر اس کے بعد ولیمہ۔ بہرحال تو یہ پہلی ملاقات ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں اور آداب عرض کرتا ہوں، ان کو دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رخصتی کے وقت میں جب یعنی دلہن رخصت ہو رہی ہے تو بہت سی رسومات ہوتی ہے، وہ سب واہیات ہیں، بیکار ہے۔ دونوں شکلیں ہیں، چاہے تو گھر والے جی جا کر کے اس کو پہنچا کے آ جائیں، اور چاہے ادھر سے کوئی ہو اور لے کے چلا جائے۔ جی ہاں، جب وہ پہنچے تو خیر، اب جب ملنا ہے اور اپنی گویا رفیق حیات جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عطا ہوئی ہے، دونوں کے لیے نعمت ہے، تو سب سے پہلے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آنے کی اطلاع دینی چاہیے۔ سلام کر لے باہر سے، کھنکار دے باہر سے، کوئی جملہ بول دے باہر سے، لیکن اتنا ہو جائے کہ اندر میں جی بننے والا شوہر اندر میں آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو کم از کم اطلاع ہو جائے، اور اس کے بعد سلام کیجئے۔ سلام یہ ملاقات ہے، اور ملاقات عام مومن سے بھی ہو تو سلام ہو، سلام کے ساتھ اگر مصافحہ ہو تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ جی ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ تطیب قلب مومن عبادت، مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت، جو آپ کی رفیق حیات ساری زندگی کے لیے ہے، ظاہر ہے اس سے گفتگو کرنا ایسی، اور مسکرا کے کمرے میں داخل ہونا، اور خند پیشانے والی طبیعت اور مسکراہٹ والی طبیعت اور قلبی نشاط، طبیعت میں ایک نشاط والی کیفیت کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے۔ یہیں سے سمجھ لیجئے کہ یہ ابتدا ہے، لیکن اسی کا اثر طبیعت پر ایسا پڑتا ہے کہ وہ ایک لمبے وقت تک، اور کہوں میں زندگی بھر رہتا ہے تو غلط نہیں۔ اس لیے جب ملاقات ہو تو حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس موقع پر شرم سے کام لیتے ہیں، یہ شرم مطلوب نہیں ہے شریعت میں۔ جی یہ شرم حد سے متجاوز ہے، حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، اور جو حیا موجب بعد الہی ہو، موجب بعد الہی یعنی اللہ کی دوری کا ذریعہ بنتی ہو، یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنا اظہار محبت ہو، جتنی دل لگی ہو، جتنا طبیعت میں نشاط ہو، جتنے محبت کے جملے ہوں، وہی عبادت ہے، وہی عبادت ہے۔ جی ہاں، مذہب اسلام عجیب و غریب مذہب ہے صاحب۔ دیکھ لیجئے کہ بچوں کا پالنا، بچوں پر خرچ کرنا، بیوی کو کھلانا، بیوی کی لک آفٹر اور دیکھ بھال کرنا ایک نارمل سی چیز ہے، دنیا والے بھی سب کرتے ہیں، لیکن نیت ہماری صحیح ہو، صحیح انداز سے ہو، اسی کو عبادت بنا دیا گیا، اسی کو عبادت بنا دیا گیا۔ جو لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں رکھیں، اس کو فرمایا دے کہ اس میں صدقے کا ثواب ہے۔ جی پاس میں بیوی بیٹھی اور آئس کریم شوہر اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لے کے کھلایا، صدقے کا ثواب، محبت بڑھانے والا، طبیعت میں نشاط۔ تو خیر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر جو بظاہر حیا ہے اور جو اچھی چیز ہے دوسرے مقامات پر، لیکن اس مقام پر وہ حیا وہ اچھی نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر اس حیا کو ختم کرنا چاہیے، بالائے طاق رکھنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس لیے اول اطلاع ہو، اور پھر سلام ہو، اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ آدمی داخل ہو، اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور اس طرح کی دل لگی کی باتیں کریں۔ جی ہاں، یہ سب باتیں شریعت میں مطلوب ہے، اور تقریباً جتنے مضامین میں ذکر کر رہا ہوں یہ سارے جی احادیث شریفہ میں آئے ہیں، سب احادیث شریفہ میں آئے ہیں۔ اس کے بعد جب ملاقات ہو تو حدیث شریف میں ہے کہ سر کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ مفہوم یہ ہے کہ خیر مانگتا ہوں اور جس خیر پر یہ پیدا ہوئی ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جس شر پر، سب ظاہر ہے کہ اس قدر جامع دعا ہے، ایسا شاندار مفہوم ہے۔ جی حکیم الامت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں اس دعا کا یہ اثر اور فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ بیوی شوہر کی صحیح معنی میں فرمانبردار اور مطیع اور تابع بن کر رہے گی۔ جی ہاں،
اور اسی طرح جب ملاقات کا وقت ہو تو پھر یہ بھی دعا پڑھ لینی چاہیے. اول وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد پھر جب ملاقات کرنی ہے تو یہ دعا پڑھے, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. جی ہاں, اس دعا کا فائدہ اولاد میں ظاہر ہوتا ہے. شیطان کے تصرف سے اور شیطان کی یعنی کہنا چاہیے کہ کسی طرح کی جو وساوس ڈالنا اور اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے میں کہ وہ شریر ہو, خبیث ہو اور فاسق و فاجر ہو, اس سے محفوظ رہتا ہے آدمی. ان کی اولاد اس سے محفوظ رہتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہم کو بھی شیطان سے بچائیے اور جو اولاد ہماری اس میں مقدر کی ہو آپ نے تو اس کو بھی شیطان سے بچائیے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نیک اولاد عطا فرماتے ہیں. اور اگر میرے عزیز و دعا نہ پڑھو اور اسی طرح سے جو ہے ملنا جلنا ہو تو پھر شیطانی اثرات آتے ہیں. جہاں حدیث شریف میں یہ محدثین یہ دعا آتی ہے اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں شیطان کا اس میں حصہ ہو جاتا ہے. جی شیطان کا اس میں حصہ ہو جاتا ہے. اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا, یہ بھی دعا منقول ہے. انزال کے وقت میں یہ دعا منقول ہے کہ اللہ جو آپ ہمیں اولاد دے تو شیطان کا حصہ نہ بنائیے. بہرحال شروع میں اصل میں تو مسنون یہ ہے کہ روزانہ صبح میں اور رات کو مغرب کے بعد اور پھر لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی اور تینوں قل وغیرہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے, تو اس سے بھی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں بیانات میں کہ بھائی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے جو گھر کا بڑا ہے, بچوں کے لیے بھی ان کا جو ابا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب دم وغیرہ پڑھا کرے اور پڑھ کر بچوں کے اوپر بھی دم کیا کرے تو اس سے حفاظت رہتی ہے. تو اگر پہلے سے یہ سب بھی پڑھ کر کے دم کر لے اور پھر یہ دعائیں بھی پڑھے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے حفاظت رہے گی. جی ہاں, عام طور پر آج کا جوان نہ تو دین کو جانتا نہ دین کی باتوں کو جانتا. ملتے وقت ملاقات کے وقت نہ اس کو ان آداب کا پتہ. اب اگر شریعت سے پوچھو تو شریعت میں یہ بھی ہے کہ پورے بدن کو ننگا کر کے نہ ملو. یہ حیوانوں جانوروں گدھوں کی طرح سے ملنا ہے نہیں. جتنا ضرورت ہو بدن کو اتنا کھولو, جتنا ضرورت ہو بدن کو اتنا کھولو, ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولو. آدمی کو نہانا ہے, ٹوائلٹ جانا ہے, استنجا وغیرہ کرنا ہے, بیوی سے ملنا ہے, ان مقامات پر ستر کا کھولنے کی اجازت ہے مگر ضرورت کے بقدر. اگر بغیر ضرورت کے کھولیں تو شریعت میں منع ہے. ایاکم والتعری, مشکات شریف میں حدیث ہے ننگے پن سے بچ کے رہا کرو. کیوں؟ تمہارے ساتھ وہ ہے فَإِنَّ مَعَكُمْ مَن لَّا يُفَارِقُكُمْ, تمہارے ساتھ وہ ہے کہ جو کبھی تم سے جدا نہیں ہے. کون؟ اللہ عز و جل کی ذات ہے. اور کون؟ فرشتے ہیں. تو ان سے حیا کرو. حضرت مفتی تقی عثمانی نے درس ترمذی میں جو ترمذی شریف کی شرح لکھا ہے کہ تنہا بھی جب ہو تو پورا بدن ننگا کر لینا یہ جائز نہیں ہے. جی ہاں, اور شوہر بیوی کا اس طرح ننگے ہو کے ملنا, اسی سے پھر شیطانی اثرات وہ میں بیان کسی دن کروں گا انشاءاللہ. مرض یعنی بیماری اور جنات و جادو دو, اور مرض اور جنات اور جادو اور نظر بد, یہ چار چیزوں پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. وہ بھی ایسا ہوگا 5-6 قسطیں اس کی بظاہر ہوگی لیکن بڑی اہم چیزیں ہیں اس کے اندر بھی سمجھنے کی. یہ جب ہم احتیاط نہیں برتتے, اب شادی ہوئی اور فلیٹ دے دیا گیا اور اپنا جوان وہ شوہر اور بیوی دونوں ہیں رہ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہاں کوئی اور تو ہے نہیں اس لیے جیسے چاہیں ہم رہے. میرے عزیز ایسا نہیں ہے. نمبر 1 تو حیا اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے, جو فرشتے ہیں ان سے ہونی چاہیے. وہ جو شیاطین ہیں وہ بدن میں جب گھسیں گے ننگا بدن پا کر کے وہ چھوڑتے نہیں. اسی لیے یہ جو ٹوائلٹ ہیں اور بیت الخلائیں ہیں ان میں جاتے وقت میں ہم کو دعا پڑھ سکھائی گئی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, شیاطین سے بچنے کے لیے, کیونکہ وہ شیاطین کا اڈا ہے. تو ننگا بدن جب ہو تو ان کو موقع ملتا ہے بدن میں گھسنے کا. اس لیے میرے عزیزو اس کی رعایت جوانوں کو آج کل پتہ نہیں بیچاروں کو, اس لیے کہ انہوں نے نہ دین سیکھا نہ شریعت سیکھی, نہ کسی کے پاس جاتے. نکاح کرنے جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام, ایک نعمت, ایک تحفہ مل رہا ہے, تو اس سے پہلے کچھ شریعت کے احکام, اللہ کے احکام اور سنت طریقے کچھ پوچھ لو, معلوم کر لو. نہ وہ فلمیں اور وہ جوان لڑکے اور وہ دوست جوان جو خود بددین ہیں ان سے پتہ نہیں کہاں کہاں کی غلاظتوں کی اور گندگیوں کی اور فلموں کی چیزیں معلومات کریں گے, اور معلومات کر کے پھر ایک زندگی شروع کریں گے. ابھی چند ہی دن گزرتے ہیں کہ بیچ میں شیطان ایسی خباثت پھیلاتا ہے کہ اچھا خاصا جوڑا زندگی گزار رہا تھا بہت خوشی کے ساتھ, اچانک سے ایسی نفرتیں پیدا ہو گئی اور چند دنوں کے بعد طلاق.
میں جتنا مجھے علم ہے اور جو کچھ اپنی زندگی کا تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کی روشنی میں عرض کر سکتا ہوں کہ کم از کم طلاقوں والے معاملات میں 65 سے 70% کم از کم ایسا ہوگا جس میں ان چیزوں کا دخل ہے. وہ ننگے سر ٹوائلٹ میں جا رہی ہے اور ایسے پھر رہی ہے اور ایسے ننگے ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور سونا اور لیٹنا، اور یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے بھائی. جو آداب میں سکھا رہا ہوں سارے حدیثوں میں آئے، لہذا غور سے سنتے چلیے. پورے بدن کو ننگا نہ کرو، جتنا ضرورت ہو اتنا بدن کھولو. جی ہاں، اور اس کے بعد پھر باقی بدن کو ڈھک کے رکھیے. اور جو یہ آج کی غلاظت کی دنیا، جی فلموں کی دنیا اور نیٹ کی دنیا ہے، یہ تو جانور اور حیوانیت ہے. یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی سیکھو. جانور اور حیوانیت میں ان کی چیزوں کو کیا کھولوں، بولنے سے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اور عار آتی ہے. جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، یعنی اپنی خواہش کی آگ کو بجھانا جانوروں کے انداز سے، جو بھی ہو جس طرح سے بھی ہو. الامان الحفیظ. آگے چلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ہم نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. سن رہے ہو میرے بھائیو، یہ ہے اسلام. یہ ہے کہ جسے کہنا چاہیے معجزانہ تعلیمات، اسلام کی ایسی صاف شفاف تعلیمات کہ کیا کہا جائے اس کے بارے میں. ما رأیت منہ ولا رأى منی، اس لیے یہ نہیں دیکھنی چاہیے. بعض روایتوں میں اگرچہ ان کی سند اتنی قوی درجے کی نہیں ہے، لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، لکھا ہے کہ لا ينظر الى فرج، عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھو، فإن ذلك يورث العمي، اس سے اندھاپن پیدا ہوگا. جی ہاں، اور بھی نقصانات ہیں وغیرہ. اللہ عز و جل نے ایک سلیم اسلم اور محفوظ اور شاندار اسلامی طریقہ ہم کو دیا. اپنی ضرورت کی بھی تکمیل کرو جی، اور پھر جب ملو، یہ سب آداب ہے، ملو تو کس نیت سے ملو؟ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے اولاد مقرر کی اس کو چاہو ملنے میں. ملاقات کرو تو یہ دل میں نیت رکھو، اور عفت و پاک دامنی کی نیت رکھو کہ مجھے عفت و پاک دامنی حاصل ہو، لیسکن الیہا، سکون حاصل ہو، سکون کی نیت وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں اصل، یہ ہے اسلامی تعلیمات. اسی طرح شریعت اسلامیہ میں یہ بھی بات موجود ہے میرے عزیزوں کہ جب اس طرح سے ملنا ہو تو اپنی اس جو اللہ نے رفیق حیات بنائی، اس کے خیال کے علاوہ، اس کی سوچ اور فکر کے علاوہ کسی دوسری کی سوچ، یا اس رفیق حیات کے دل میں کسی دوسرے کی سوچ اگر اس عمل کے وقت میں ہو تو یہ ممنوع ہے اور حرام ہے بالکل. کسی کی اس کے ساتھ پہلے سے لو وہ ہو چکی محبت، اور اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اس کے ساتھ، اب اس عمل کے وقت میں اس کا تصور اور اس کا تصور، یہ بھی منع ہے شریعت میں. تو میں نے کہا کہ پہلے جب گھر میں داخل ہو تو اس انداز سے کہ اطلاع ہو، نمبر 1، نمبر 2 سلام، نمبر 3 عملاً جب داخل ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ ہو، چہرے پر تبسم ہو، حشاش بشاش ہو چہرہ، نشاط ہو. نمبر 3، نمبر 4 دل لگی کی باتیں، تطیب قلب کی باتیں، خوشی اور لذت کی باتیں کرنا، یہی اس وقت میں عبادت ہے، حتیٰ کہ نفلوں سے بھی زیادہ عبادت اس کو قرار دیا گیا ہے. اندازہ لگائیے آپ. نمبر 5 پھر وہ پیشانی کے بال لے کر کے وہ دعا پڑھیے، اور اسی کے ساتھ نمبر 6 جب ذرا اور اگلا مرحلہ ہو تو پھر اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس کو پڑھیے. اور پھر جب اور اس سے اگلا مرحلہ ہو، جی ہاں بدن سے وہ مادہ جدا ہونے کا مرحلہ ہو، تو اس وقت دل میں یہ ایک لفظ بڑھا لیجئے. علماء نے لکھا ہے دل میں اس وقت دعا زبان سے نہیں پڑھی جاتی، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، یہ دعا. اور 6واں 7واں ادب جو میں بتا رہا ہوں، پورے بدن کو ننگا نہ کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح آگے 7واں 8واں جی نہ وہ اس کو دیکھے نہ اس کو دیکھے، یعنی شرمگاہ کو دیکھنا، یہ بھی شریعت. یعنی ایک تو ہے کیا حرام ہے، یہ بات نہیں مطلب کہ حرام، جواز کے درجے میں سب ہے. جی ہاں حرام نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہ ہے جو پسند نہیں کی گئی، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یہ. جی ہاں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اسی طرح ایک ادب میں نے یہ بتایا کہ کسی اور کا تصور
کسی اور کا خیال اس وقت میں نہیں آنا چاہیے، کسی اور کا تصور اور کسی اور کا خیال اس وقت میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اہم ترین ادب یہ بھی ہے اس وقت میں، جو مجھے اول ہی بیان کرنا چاہیے، کہ عورت کو چاہیے اس وقت بھی اور پوری زندگی، اس وقت بھی اور پوری زندگی اپنے شوہر کے لیے، میرے بھائیوں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کریں۔ اس میں عام طور پر عورتوں کی طرف سے بڑی کوتاہی ہے۔ وہ زیب و زینت اور تجمل و تعطر، خوبصورتی، بناؤ سنگار سب کچھ کرتی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ کب، حضرت تھانوی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو بنگنوں کی طرح گندی میلی کچیلی رہتی ہیں، اور جب کہیں برادری میں جاتی ہیں تو سر سے پیر تک آراستہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی یعنی یہ اصل حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ، تعجب کی بات ہے، جس کے واسطے یہ کپڑے بنے، جس کے واسطے یہ کپڑے بنے اور جس کے دام لگے، یعنی جس کی قیمتیں لگی، پیسہ لگا، اس کے سامنے تو کبھی نہ پہنے اور غیروں کے سامنے پہنے جائیں۔ ذرا دیکھیے آپ کر کے، شاپنگ پہ جانا ہے تو دیکھو کیسے، کسی اور جگہ میں جانا ہے کسی کے ہاں تو دیکھو کیسے کپڑے پہنے جائیں گے، اور ویسے گھر میں بوجھ بجکڑ بن کے رہیں گی۔ حالانکہ عورت کی اصل یہ ہے، اس کی جو زیب و زینت ہے، زیب و زینت پسندیدہ ہے، اور شوہر کے لیے جب کرے تو عبادت ہے۔ تو یہ بات بھی میں بھول گیا کہ اس کو چاہیے کہ اچھی طرح جو کچھ اپنے اختیار میں ہو، متوسط درجے میں جو کچھ کر سکتی ہو تو زیب و زینت اختیار کرے، اس دن بھی اور پوری زندگی اسی طرح رہے۔ ایک اللہ والی عورت کا قصہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سنا دوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بی بی کا قصہ ہے کہ وہ ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد خوب زینت کرتی، عمدہ لباس پہنتی، زیور سے آراستہ ہو کر کنگھی سرما لگاتی، اور اس حالت میں شوہر کے پاس آ کر ان سے دریافت کرتی کہ آپ کو میری حاجت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں تو ان کے پاس کچھ دیر لیٹ جاتی، اور اگر وہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر یہ اللہ والی خاتون کیا کہتی؟ میرے عزیز اور بھائیوں، غور سے سنو، اور خواتین خاص طور سے غور سے سنیں، یہ کہتی کہ اچھا اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے اللہ کے ساتھ مشغول ہوں۔ چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس اور زیور وغیرہ سب اتار کر ایک طرف رکھ دیتی اور سادہ لباس پہن کر کے تمام رات عبادت کرتی۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے یہ بزرگ بی بی ایک وقت میں کیسی زینت کرتی اور دوسرے وقت میں کمبل اور ٹاٹ میں رہتی۔ اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں جو اس قدر زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہیں، مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ کس کے لیے زینت کرتی تھی؟ وہ نفس کی خواہش کے لیے ایسا نہ کرتی تھی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لیے خوب زیب و زینت کرنا چاہیے، اس لیے کرتی تھی، اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملتا تھا۔ سمجھے میرے بھائیوں؟ ہاں، اب تو الٹا نقشہ پلٹ گیا، عجیب حالت ہو گئی، یعنی عجیب حالت ہو گئی۔ اس لیے یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں، خطبہ منگنی بتائی، پھر نکاح کے متعلق بات بتائی، اب جب نکاح سے فارغ ہوئے تو رخصتی کا مرحلہ ہے، وہ میں سب سمجھا رہا ہوں۔ اب جب رخصتی کے بعد ملاقات ہے تو یہ ان سب چیزوں کا اہتمام۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ایک اور اس میں خاص بات عرض کرنی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے نعمت دی تو میرے بھائیوں، کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اگلے دن فجر کی نماز غائب؟ یہی نعمت کا شکر ہے؟ کتنی یہ رسموں میں، ہند پاک کے رسم و رواج میں، گاؤں میں وہ عورت اٹھے گی بھی نہیں، حیا و شرم میں ایسی ڈوبی رہتی ہے جی کہ وضو کرنے کے لیے بھی نہیں اٹھے گی، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے گی۔ 3-4 نمازوں کا وقت اور 24 گھنٹے گزریں گے تو صحیح طرح منہ میں لقمہ بھی دینا اس کا مشکل، اور نمازوں کے لیے اٹھنا بھی مشکل۔ حیا شرم، یہ کیسی حیا و شرم ہے بھائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اگلے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہاں حضرت فاطمہ سے کہا کہ پانی لاؤ، حضرت فاطمہ لائی، اور پھر حضرت علی سے کہا پانی لاؤ، معلوم ہے حضرت علی کی موجودگی میں حضرت فاطمہ سے پانی منگوایا۔
تو یہ کیا ہے کہ اٹھ کے چلنا نہیں ہے بہت سے علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں سب رسم و رواج ہے. ارے بھائی اللہ نے نعمت دی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھو جب نماز کا وقت ہے. چلے اٹھے سب کچھ کرے اور نماز پڑھے. نماز پڑھوں گی تو جتنا میک اپ ہے اور جتنی زیب و زینتیں ساری ختم ہو جائے گی. اللہ کی بندی، اگر یہ نماز تو زیب و زینت کی وجہ چھوڑتے تو تیری زیب و زینت حرام ہے، پھر جائز نہیں ہے اس درجے میں. چہرہ اور ہاتھ اور پیر جس کو دھل کے وضو کر کے پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے، اس کو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. اس زیب و زینت کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ ممنوع اور حرام ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ناراضگیوں کو مول لیتے ہیں، پھر جب آفت ٹوٹ کے پڑتی ہے اور شوہر پریشان کرے گا اور جنات پریشان کریں گے اور جادو ہو گیا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، پھر ہم روتے پھرتے ہیں. اللہ عز و جل کے حکم کو نہ توڑا جا سکتا نہ چھوڑا جا سکتا. یاد رکھیے، اگر وہ زیب و زینت متاثر ہوتی ہے، ہونے دو متاثر. یہ عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، سب نمازیں پڑھنی ہے، قضا نہیں ہونی دینی. یہ بھی میں اسی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں. اور پھر اگلے دن صبح کو بھی نماز پڑھنی ہے. بہت جگہ دیکھا ہے ہم نے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اکثر بس نماز غائب کر دیتے ہیں. اس نماز غائب کرنے کا ایک تو یہ ہوا کہ جو نعمت خدا تعالیٰ نے دی اس کی یہ ناشکری اور ناقدری کہلائے گی. اور نمبر 2، لا تدخل الملائکۃ بیتا. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، جنوبی ہو، کتا ہو، تصویر ہو، جنوبی ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس جنوبی سے مراد جی اپنے اہل کے ساتھ مل کر ملاقات کر کے اور کلی وغیرہ کر کے ہاتھ وغیرہ دھل کے استنجے سے فارغ ہو کے اگر کوئی لیٹ بھی گیا اور جنابت کی حالت میں ہے، یہ مراد نہیں ہے. وہ جنوبی مراد ہے کہ جو نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز کا وقت ہوا نماز قضا کر کے پھر سویا ہوا ہے غفلت کے ساتھ، یہ والا جنوبی. میرے بھائیو، آج تو حالات ایسے ہیں کہ ایسے موتیں آ رہی ہے تو کس طرح آدمی کر سکتا ہے. ایسے واقعات ہیں کہ آج نکاح ہوا، اگلے دن اور دھوم دھام کا نکاح. اب سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ بیانات کے لیے گیا تو وہاں پتہ چلا مجھے کہ ابھی نکاح ہوا اور دھوم دھام کا نکاح ہوا ہے. اور اس دھوم دھام کے نکاح کے بعد جب وہ ولیمہ ہوا، وہ بھی خوب دھوم دھام سے اور بڑی رسموں کے ساتھ. وہ بیچارہ اس میں تھا باتھ روم میں، نکل ہی نہیں پایا، وہیں چلا گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. جو بھی ہو گیا، خلاصہ ہے کہ چلا گیا، باتھ روم توڑ کے اس کو نکالا وہاں سے. یہ تو آج زندگی کا حال ہے. اس لیے اگلے دن کی نماز پڑھنی چاہیے اور ساری نمازیں پڑھنی چاہیے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی میں اس کی یہی اصلاح کہلاتی ہے اور یہی دین کہلاتا ہے. جو چیزیں مردہ ہو گئی ایسی ان کو زندہ کرنے کے لیے سمجھو کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہے. اسی طرح میرے عزیزو، اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور سن لو کہ اگلے دن جب یعنی یہ نکاح ہوا اور ملاقات ہوئی اور رخصتی ہوئی تو اس کو تو نہیں چاہیے کہ اپنی سہیلیوں میں، اور اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے دوستوں میں ادھر ادھر کی راز کی باتیں بتاتا پھرے. بہت سے بے شرم ہوتے ہیں. حدیث شریف ہے، کئی حدیثیں ہیں، بدترین ہے وہ ہوگا وہ شخص قیامت کے دن، بہت برا حال ہوگا اس کا جو اس طرح راز کی باتیں بتاتا پھرتا ہے. جی ہاں، منع ہے، شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے. اس ملاقات کی باتوں کو اپنے دوستوں اور غیروں کے سامنے ظاہر کرنا اور افشا کرنا، حدیث شریف میں اس کی صراحتاً ممانعت آئی ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ ہو گئے وہ مرحلے کہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ نکاح کے بعد یہ ملاقات اور ملاقات کے بعد پھر یہ والا معاملہ. اب جی چاہتا ہے کہ ایک دو بات اور عرض کر دوں. کبھی کبھی میرے عزیزو ایسا ہوتا ہے کہ اس ملاقات میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو آپ کو پیش کرتا ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی ایک کتاب ہے بس اس میں سے دیکھا، نہیں، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے نچوڑ پیش کرتا ہوں. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بچی سے نکاح ہوا، واسطہ پڑا کہ وہ بچی پہلے سے جنات آتے تھے اس پر اور آصیب زدہ بچی تھی. اب جب یہ رات کو ملنے نکاح وکاح تو ہو گیا ٹھیک، جب یہ ملنے کے لیے گیا اس کے بعد تو وہ جو جن آیا وہاں تو اس کی جان کو آ گئی. بھائی حضرت تھانوی نے لکھا ہے واقعہ اور کئی کتابوں میں لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے. تو یاد رکھنا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اولیاء اس بچی کے جو اولیاء ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کا جرم ہے. انہوں نے اس عیب کو چھپایا. اس عیب کا چھپانا ان کے لیے ناجائز تھا، ناجائز.
جی ہاں، لڑکے میں ہو یا لڑکی میں کوئی اس طرح کے عیوب ہو اگر، تو ان کو واضح کرنا چاہیے پہلے سے۔ حضرت تھانوی نے کئی واقعات لکھے، بالآخر کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہوتی ہے، اور کیا ہوگا؟ تو نکاح کے بعد جب یہ نوبت آئی اور ملنے لگے اور پتہ چلا بچی کے اوپر تو وہ جنات آتے ہیں، اور وہ تو قریب بھی نہیں لگنے دیا اس کو، جان سے اس کی جان بیچارے کی خطرے میں پڑ گئی۔ تو اس طرح سے یہ تو اولیاء، یہ تو بچی کے جو اولیاء سرپرست تھے ان کی طرف سے زیادتی، اور اگر اسی طرح اس کا برعکس ہو تو پھر اس کی طرف سے زیادتی ہے۔ ساری چیزیں پہلے سے وعدے کرنی چاہیے۔ بہرحال وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالی کل میں رہنے سہنے کے بارے میں، یہ تو ایک مرحلہ صرف بتایا، باتیں اور رسومات اور چیزیں معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، جب وضاحت سے ان کو بتاتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح بندگی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور صحیح بندگی یہی ہے جتنے زندگی میں معاملات ہیں جس طرح کے بھی، سب پر میرے عزیزو سنت ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔